بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام: عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت امیر المومنین کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں اسے خطبہ اول کے مناسبت سے ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع قرار دیا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ بھی میں نے اس چیز کو عنوان بنا کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ اس ضمن میں یہ چیز جہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تقوی جو ہے وہ باطنی نظم کا نام ہے، کہ انسان جو ہے اس کی باطنی کیفیات میں انسان پہلے منظم ہو، پھر اس کے بعد ظاہری کیفیات جو ہیں اس کے اندر نظم جو ہے اس کے بارے میں یعنی انسان سوچ سکتا ہے یا اسے کیا جا سکتا۔ پہلے مرحلے میں انسان کا جو انر سیلف ہے اس کو منظم کیا جائے، اور پھر بیرونی نظم کی بات آتی ہے۔ اس ضمن میں آج جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اندرون کا نظم ہو یا بیرون کا، یہ بنیادی طور پہ اس کی جو بنیاد ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے اندرون کو منظم کرے یا اپنے بیرون کو منظم کرے، اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی شناخت جو ہے اس کو ٹھیک کرے۔ شناخت کس چیز کے بارے میں؟ انسان اپنی طبع میں، اپنی پیدائش میں، یعنی وہ گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، ماضی سے ہے، حال ہے، مستقبل ہے، کسی رنگ، نسل، زبان، علاقے سے ہے، وہ جس نے بنایا ہے اس نے یہ بتایا ہے اس چیز کو کہ یہ مشینری میں نے کیسی بنائی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا ہے۔ انسان جو ہے اپنی فطرت کے اندر اس کے چیز موجود ہے، وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ باقی جو چیز ہے، جو عملی زندگی میں جو ڈفرینس آف اوپینین یعنی عملی دستور کے اندر جو اختلافات دکھائی دے رہے ہیں، فطرت ایک نان ویریبل آئٹم ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی کسی کی بھی۔ وہ کوئی رنگ، نسل ہو، کچھ بھی ہو، ماضی، حال، مستقبل سے بحث، انسان ہونا چاہیے۔ جو انسان ہے اس کے اندر اللہ نے ان بلٹ یہ چیز رکھی ہوئی ہے، وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور یا نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ جو عملی زندگی کے اندر ہمیں یعنی مختلف دستور عمل دکھائی دے رہے ہیں، یعنی ایک ہمارے سامنے دور حاضر میں گلوبل لیول پہ ایک مثال ہے، ایک آغا علی خامنائی ایک گروہ کو لیڈ کر رہے ہیں اور ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایک گروہ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف ایک ضد چل رہی ہے، ایک دوسرے سے 180 ڈگری مخالف چل رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کی پاس بھی وہ بھی وہی فطرت ہے، ان کے پاس بھی وہی فطرت ہے، لیکن پھر فرق کہاں ہے؟ فرق ہے شناخت کے اندر۔ ایک گروہ کی یا ایک شخص کی شناخت ہے کہ یہ دنیا کا مفاد اصل ہے، دنیا کا اقتدار، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال۔ اگر آپ اس وقت اس صورتحال کو دیکھیں تو اس کو میں ایک جملے میں اختلاف عرض کر دیتا ہوں۔ اختلاف یہ ہے کہ ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ مستقبل میں نسل آدم کو کنٹرول کرے، گلوبل لیول پہ ڈومینیشن حاصل کرے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے انرجی ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ کریں۔ آغا علی خامنائی کی قیادت میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شاہ کے ساتھ شاہ امریکہ کا ایک زبردست پارٹنر تھا، کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے امریکہ کے اس بالادستی کی فکر کو قبول کر لیا تھا۔
امام خمینی اور اس کے بعد رہبر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے پوائنٹ آف کلیش آف انٹرسٹ یہاں آ رہا ہے۔ اگر آج رہبر جو وہاں پر آپ نے اگر انٹرنیشنل پریس کو دیکھ رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ جناب چینج آف ریجیم کے بارے میں بات کریں، وہ کہتے ہیں ایران کو تو نہیں ختم کر سکتے، ایک تو اللہ کی زمین ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ایران کی سرزمین سے نہیں، ایران میں رہنے والے انسانوں سے نہیں، ہمارا اختلاف ہے ان کی فکر کے ساتھ، اور وہ بھی وہ جو مخصوص لوگ ہیں جو علی خامنائی کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کی اس فکر آج آغا علی خامنائی اس نظریے کو تسلیم کر لیں، آغا علی خامنائی ان کے سب سے بڑے مددگار ہیں۔ تسلیم کرنے سے کیا مراد ہے؟ امامہ اتار دیں، نہیں، امامہ رکھیں، ابا بھی پہنیں، لیکن جس طرح سے وہ ویٹیکن سٹی میں ایک پوپ بیٹھا ہوا ہے، اس قسم کا اسلام قبول کر لیں، ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا سارے کا سارا، کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا بالکل بھی۔ وہ آئیں گے، وہ کہیں گے جی آپ بتائیے آپ کو کیا چیز چاہیے، کیونکہ وہ والا جو دین ہے جو ویٹیکن سٹی سے نشر کیا جا رہا ہے، وہ دین جو ہے، یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں، یہ جو استعماری قوتیں، ان کے دنیاوی مفادات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اختلاف یہاں پہ آ کے ہو رہا ہے۔ تو شناخت جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے اس نے شناخت اس کی کیا ہے۔ اگر اس نظم امر جو ہے اس کو پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے جو حکمت عملی ہے، جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے، وہ بدل جائے گی۔ اگر مفاد کی شناخت یہ ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے، تو دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ جیسے مثال کے طور پہ اس راستے پر جانا ہے۔ اس کے مقابل پر ایک نظریہ جو انبیاء علیہ السلام اور الہامی کتابیں لے کے آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ بری چیز نہیں، لیکن دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا کا مفاد اصل نہیں ہے، آخرت کا مفاد اصل ہے، دنیا فقط ایک وسیلہ ہے۔ تو جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس آخرت کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو چیز دکھائی دیتی ہے کہ یہ راستہ اختیار کریں، وہ اس کے 180 ڈگری الٹ ہے، 180 ڈگری۔ وہ ایک راستہ ادھر کو جاتا ہے، دوسرا۔ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے دنیا کا راستہ اختیار کرنا ہے تو میرے پاس مفاد کی شناخت اگر یہ ہے تو پھر میں ان پیرامیٹرز کی طرف جاؤں گا، ان راہوں کو تلاش کروں گا جو مجھے اس اپنے مقام تک پہنچا دیں۔ اور اگر میری شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب آخرت کا مفاد اصل ہے، تو اس کے بھی اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ دنیا والا مفاد کا راستہ زندگی میں اس پہ چلتا رہوں اور آخرت کی منزل میں جا کے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ چیز پاسبل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دی ہے، فرمائے کہ یہ لوگ جو اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ وہ یعنی اس کو دنیا اور آخرت کو ملا کے چلنا چاہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ آخرت کا مفاد اصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ جیسے یہ چیز ممکن نہیں کہ ایک اونٹ جو ہے اپنے اس جسامت کے ساتھ وہ جو سوئی کا ناکا ہے اس میں سے جو اس میں دھاگا ڈالتے ہیں اس میں سے اس کو اونٹ کو نہیں گزارا جا سکتا، دنیا کے راہوں پہ چل کے آخرت کو اس طرح سے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کو حاصل کر سکے، الہی نظام اس قسم کے بنے ہوئے۔ تو نظم امر جو ہے کہ ہم اپنی زندگی کے امور کو منظم کریں، اپنی ترجیحات کا تعین کریں، اس وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس جوانی کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے سب سے مہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ کانسیپٹ کی کلیئرٹی میں اس لیے بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ جب ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے کہ جناب ہم نے لاہور جانا ہے، مثال کے طور پہ لاہور جانا ہے، تو اس کے بعد ہم کبھی بھی ایسی گاڑی تلاش نہیں کریں گے جو پشاور کی طرف، ہم پھر گاڑی بھی تلاش کریں گے، پتہ کرو بھی کون سی گاڑی لاہور جا رہی ہے۔ پھر ہم راستے میں رائٹ اینڈ لیفٹ ڈرفٹ کرنے کی کوشش، راستے کو تلاش کریں گے جہاں سواری، پھر اس کے بعد راستہ کون سا ہے، کس راستے سے جانا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ہم درمیان میں یہاں سے پنڈی بھٹیاں تک جائیں پھر اس کے بعد فیصل آباد کی طرف چل پڑیں، یہ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ پھر ہم نے ایک لحظہ نظر رکھنی اس چیز پہ کہ بالکل راستہ سیدھا ہونا چاہیے تاکہ مجھے منزل، کیونکہ ٹائم لائن میرے پاس بڑی محدود ہے، ان لمیٹڈ ٹائم لائن نہیں ہے، موت تیزی کے ساتھ ہماری طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہم نے اسی ٹائم لائن کے اندر مینوورنگ کر کے، کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا، یہ ٹائم ایک را میٹیریل ہے، اس کو اصل میں کنورٹ کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، اور وہ اختیار مجھے دے دیا گیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہر انسان جو ہے وہ ہم پسند کریں یا نہ کریں، وہ سفر جو ہے، یہ تین چیزیں میں نے عرض کی تھی، ایک ٹائم لائن، یہ جو سفر ہے یہ مسلسل ہم کنزیوم کر رہے ہیں۔ دوسرا ڈسٹنس ٹریولڈ، ہر انسان کی زندگی کی جب اسے دنیا ظاہری میں لایا جاتا ہے ٹائم لائن مقرر کر دی جاتی ہے، ڈسٹنس ٹو بی ٹریولڈ یہ معین ہوتا ہے، بالکل طے شدہ ہوتی ہے کہ زگ زیگ کر کے یہ پوائنٹ ہے، اس جگہ آ کے اتنا، اس سے آگے اس نے فاصلہ طے نہیں کرنا، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ اور تیسری چیز ہے جو انٹیک ہم لے رہے ہیں، یہ چیز معین ہے۔ ایک چیز صرف اختیار ہے ہمارے پاس، وہ ہے کہ ہم موت کا کون سا ذائقہ چکھنا چاہتے، کتنی تیاری ہم نے کی ہے اس چیز کے لیے، یہ چیز ہے۔ اس کے لیے ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ موت ہمیں میٹھا مزہ چکھائے یا موت ہمیں تلخ مزہ چکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نہ کسی کے لیے یعنی ایسی موت تیار کی ہے جو اس کو تلخی کا مزہ چکھائے، اور نہ ایسی موت تیار کی ہے جو میٹھا مزہ، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ تو اس لیے جو سب سے مہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہم نے اگر اپنی شناخت ٹھیک کر لی تو پھر عمل کی منزل میں اپنے ہر عمل کو ہم اس کے ساتھ کو ریلیٹ کریں گے کہ یہ جو کچھ بھی میں یعنی عمل کر رہا ہوں، کیا یہ اس منزل کے لیے میرے لیے مددگار ہے، تو پھر تو وہ چیز ٹھیک، میں اسے اختیار کر لوں گا، اور اگر وہ میری منزل تک پہنچانے کے لیے مددگار نہیں ہے تو پھر میں نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ یعنی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ درس قرآن کا لیکچر کہتا ہے، اب یہ ایک عمل ہے، یہ عمل ہے کسی نے کنورٹ ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ مبارکہ واقعہ میں کہ یہ جو مقربان ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یعنی اچھے گوشت فراہم کریں گے، اچھے ان کو پھل فراہم کیے جائیں گے، ان کے لیے یعنی بیویاں ہوں گی، اور پھر فرماتا ہے کہ جزاؤں بما کانوا یعملون، یہ اصل میں امتحان کی منزل میں جو عمل وہ انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کیا، اپنے فضل سے زیادہ تو کر دیا ہے، لیکن اصل میں وہ عمل کنورٹ ہو کے آئے ہیں یہاں پہ۔ یہ تمام چیزیں جو آپ سورہ واقعہ میں مطالعہ فرماتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ یہی وہ اعمال ہیں جو ہم یہاں انجام دے رہے ہیں، اور عمل کی ظاہری کیفیت نہیں بلکہ انما الاعمال بالنیات، یہ نیتیں ہیں جو عملی طور پہ جیسے کہ کنورٹ ہو کے آگے جا رہی ہیں۔ جیسے کہ پیٹرول کے اندر ہیٹ انرجی چھپی ہوئی ہے، تو وہ جو پیٹرول کے اندر ہیٹ انرجی چھپی ہوئی ہے وہ ایک کنورٹر سسٹم انسان نے ڈیزائن کیا ہے جو اس میں سے ہیٹ انرجی کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، پھر اگلا کنورٹنگ سسٹم ہے جو اس ہیٹ انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ میکینیکل انرجی جو ہمارے ویل کو حرکت دیتی میں حرکت یعنی ویل حرکت کرتا ہے اور انسان فاصلہ طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ سسٹم ہیں جو الہی نظام ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اعمال کو نہیں نیتوں کو کنورٹ کر رہے ہیں آگے کی طرف۔ اور وہ جس طرح سے زمین میں کسان بیج ڈال دیتا ہے، یہ نیت کا ہے، اس کائناتی سافٹ ویئر کے اندر یہ نیت ایک بیج کی مانند ہے۔ جس وقت ہم ایک نیت و ارادہ کرتے ہیں وہ کائناتی سافٹ ویئر اس کو کنسیو کر لیتا ہے، اور وہ پھر وہ چیز جو ہے وہ آگے کے بشرطے کہ انسان خود اپنے عمل کو برباد نہ کر دے بعد میں کسی عمل سے، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔
تو عزیزان، سب سے اہمیت کا حامل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ انسان اپنی شناخت کو ٹھیک کرے۔ کس چیز کی؟ منزل کی شناخت، مفاد اصل کیا ہے، اور پھر اس تک پہنچنے کا راستہ، اس کی شناخت کو ٹھیک کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس ایمان ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس ایمان ہے، یعنی جذبہ ہے، توانائی ہے، یقین کی لیکن بصیرت نہیں، شعور نہیں کہ اس جذبے کو کہاں اور کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ بس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی جذبہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس مفاد کی شناخت ہو، اس مفاد تک پہنچنے کے لیے راستہ کہ اس کی بھی شناخت ہونی چاہیے۔ جب یہ دو شناختیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ استقلال کے ساتھ اس پہ سفر کرنا، اس راستے پہ جو اس منزل تک پہنچائے، مجھے اس مفاد تک پہنچائے۔ چوتھا مرحلہ ہے مسلسل محاسبہ کرنا اپنا۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ انسان اپنا محاسبہ کرے، اس کی اصلاح کرے۔ 24 گھنٹے بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، لیکن مولا نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو ضرور کرو کہ ڈائریکشن تو نہیں چینج ہو گئی، کہ اسٹیئرنگ ادھر تو نہیں ہو گیا اس چیز کے، اور کیا ٹائم لائن گزر رہی ہے، جو ڈسٹنس ٹریول کرنا تھا وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اول تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ انسان کرے۔ عادت والی نمازیں بھی اسی طرح سے پرابلم، اب نماز پڑھی بس چلے گا، کبھی نہیں سوچا کہ بھئی کس پرپس کے لیے پڑھی تھی، اس کی فنکشنالٹی کیا ہے، کیا وہ حاصل بھی ہوا یا نہیں ہوا، یہ بس صرف ایک نماز پڑھ لی ہے۔ نماز برائے نماز میرے عزیزان کچھ نہیں ہوا کرتی۔ نماز جو ہے وہ بڑا آسان ٹیسٹ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اگر فحشاء و منکرات جو ہیں وہ میرے زندگی کے اندر ان داخل ہیں اور میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں، اسی طرح سے کردار چل رہا ہے، تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، نماز کی انسان کو فکر، یہ کدھر جا رہی ہے بھائی، نماز بھی پڑھتا جانوں اور یہ ہو بھی کچھ نہیں رہا۔ بصیرت چاہیے ہوتی ہے۔ پہلا سٹیپ منزل کی شناخت، دوسرا سٹیپ راستے کی شناخت ہونی چاہیے۔ تیسرے مرحلے میں اب جب سمجھ لیا، مولا فرماتے ہیں جب جان لیا تو عمل کرو۔ اب استقلال کے ساتھ اس راستے پہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کرنا ہے، اور اس سفر کے جو یعنی راستے کی شناخت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ راستے کے خطرات، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ اصل میں راستے کے خطرات بتائے جا رہے ہیں۔ ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے مارے جاؤ۔ نفس تم سے مسلسل تمہیں ڈریگ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، وہ مایوس نہیں ہوتا بالکل بھی، اس سے بچ کے رہنا۔ راستے کے سپورٹنگ ایلیمنٹ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ اگر کسی مرحلے پر سپورٹ کی یعنی آپ کو ضرورت محسوس ہو، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، بٹ دس از اے فارمولہ، یہ فارمولہ ہے، اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کی مدد کر دوں گا، لیکن فارمولہ سمجھ آنا چاہیے پراپرلی۔ اور پھر چوتھی چیز ہے محاسبہ، کہ انسان ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرے۔ ایسا تو نہیں کہ ڈائریکشن چینج، جب نیت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں زندگی کے اندر کسی بھی عمل کے اندر نیت اللہ سے منحرف ہو کے دنیا کے مفاد کی طرف آئے، مخلوق کی طرف آئے، جیسے کہ تو آپ سمجھ لیں کہ آگے سفر کا راستہ ٹیڑھا ہو گیا، اسٹیئرنگ ویل جو ہے وہ مڑ گیا، اللہ کے راستے سے دوسری طرف چلا گیا۔ اس عمل کو چھوڑیں، وہیں رک جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں وہ عمل جو انسان اللہ کے لیے انجام نہ دے، اس عمل کے کرنے سے نہ کرنا 1000 درجے بہتر ہوتا ہے۔ رک جائیں وہاں پہ۔ آپ اسے دیکھ لیجئے کہ امیر المومنین نے جب عمر ابن عبدود نے کو ضربت لگانی چاہی تو امام علیہ السلام ضربت لگا سکتے تھے، لیکن پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنے جھٹکا اپنے آپ کو، پھر دوبارہ آئے، پھر حملہ کیا، پھر گرایا اور پھر اس کا سر کاٹ دیا۔ پوچھا کیا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ جب اس نے وہ لعاب دہن میرے چہرے پر پھینکا
تو میرے غصے کے جذبات ابھرے۔ اب میں نے چاہا کہ میں تلوار چلاؤں، لیکن چونکہ میرے نیت و ارادے میں اللہ کے ساتھ غضب کے جذبات بھی تھے، میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے پیچھے ہٹا، پہلے میں نے ان غضب کے جذبات کو دور کیا اور پھر فقط اللہ کے لیے تلوار چلائی۔ یہ ایک اس میں میسج ہے کہ یاد رکھنا میرے ماننے والوں، زندگی میں اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے تو اس عمل سے پیچھے ہٹ جانا، پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا، پھر اس کے بعد عمل انجام دینا، کیونکہ وہ عمل جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس کے کرنے سے نہ کرنا 1000 درجے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، آخری چیز اس کی کہ پھر اپنے تدبیر پر، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا کہ جناب آج میں نے نماز شب بھی پڑھ لی اور آج میں نے 17 رکعت نماز 5 وقت کی اول وقت میں پڑھ لی۔ یہ اگر یہ احساس کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد، خمس ادا کرنے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، یعنی ایون آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا محاذ لگا ہوا ہے وہ یعنی شام کے محاذ پر جا کے، جو اس وقت اسرائیل کے خلاف ایک آدمی وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی قربانی، اس کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے کہ جناب دیکھیں جی میں کتنا باکمال آدمی ہوں۔ جو بھی عمل انسان کے اندر خود نمائی کا احساس پیدا کرے، خود پسندی کا، وہ عمل جو ہے حضرت فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ابھی تو نے اللہ کے لیے کام کرنا شروع نہیں کیا۔ اللہ سے دعا کرنی، پروردگارا میرے مالک تیری دی ہوئی توفیق سے، اس میں میرا کمال نہیں ہے کوئی بھی، تیری دی ہوئی توفیق ہے، تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے یہ جو کچھ بھی یہ ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے اسے قبول فرما اپنی بارگاہ میں، کیونکہ صرف یہ مجبوری ہماری نہیں ہے، انبیاء بھی ایسے مجبور کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ انبیاء بھی اسی طرح سے مجبور کھڑے ہیں کہ اگر وہ تمام یہ کرنے کے باوجود، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے۔ حضرت مولا فرماتے ہیں کہ ایوب نے کو 32 سال پتہ نہیں کتنا زمانہ صبر کیا، تکلیفیں برداشت کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ 32 سال کے بعد ایوب دل تنگ پڑ گیا، تو ایک جملہ زبان سے نکلا، میرے مالک کب تک صبر کروں گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایوب کی طرف وہی بھیجی، کہا کہ ایوب تو میرے سامنے کس صبر کا ذکر کر رہا ہے؟ تو نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ تجھے توفیق صبر کس نے دی ہوئی؟ جو مصیبت ڈالنے والا ہے وہی نجات دہندہ ہے اصل میں۔ اس نے اگر مصیبت و ابتلا ڈالی ہے تو یہ عین محبت ہے اس کی، اس کا لطف عظیم ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وہ فرماتا ہے اپنے کلام میں، کہتا ہے کہ دیکھو جب میں دیکھتا ہوں نا اپنے بندے کو کہ وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے ذرا، لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں ادھر ادھر نہ ہو جائے، ایمان کے راستے سے منحرف نہ ہو جائے، کہیں آخرت کی منزل میں کہیں موت آن وارد ہو اور یہ ناکام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو چونکہ محبت کرتا ہوں تو میں اس کو اس غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کے نتیجے میں ایک مشکل، ایک ابتلا، ایک مصیبت اس پر وارد کر دیتا ہوں۔ کتنی عجیب چیز ہے۔ کبھی فرماتا ہے میں بیمار کر دیتا ہوں، کبھی اولاد واپس لے لیتا ہوں، کبھی مال واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ اگر توفیق شکر نہ ہو اور مال آئے، یہ اللہ کی رحمت نہیں، فضل نہیں ہوا کرتا، یہ عذاب الہی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر ابتلا ڈال دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے اس کو 2 فائدے پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا میرا بندہ، اس کو نہیں معلوم کہ میں اس کا مہربان، اس سے محبت کرنے والا پروردگار ہوں۔ میں اس پر ابتلا ڈالتا ہوں اور 2 فائدے اسے پہنچا دیتا ہوں۔ ایک، اس کو ٹھوکر لگاتا ہوں کہ ہوشیار، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اسے خواب غفلت سے بیدار کروں۔ اور دوسرا فائدہ یہ پہنچانا چاہتا ہوں
کہ میں ایک جرم کی سزا 2 مرتبہ نہیں دیا کرتا، وہ اس سے پہلے جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں میں اس ابتلا و مصیبت کو جو میں نے ہی ڈالی ہوتی ہے اس کے اوپر، میں اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہوں اس کے ذریعے سے۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا کو فرمایا کہ موسیٰ میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مالک میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تیری مخلوق کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ تو کہا انہیں بتاؤ کہ میں ان کا کتنا مہربان پروردگار ہوں۔ جب وہ جان جائیں گے تو اس بخار کو، اس بیماری کو ابتلا نہیں سمجھیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں نہ جانے کتنے صاحبان ایمان ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پردہ پوشی کرتا رہتا ہے، وہ ان سے محبت کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وقت آخر آنے سے پہلے اب دیکھتا ہے اتنا بڑا گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں اب اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، تو میں کرتا ہوں اسے بیماری سے پہلے، موت سے پہلے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، کینسر میں چلا جاتا ہے، چیسٹ کینسر ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ نادان ہو، نہیں سمجھتے میں اس سے کتنے فائدے پہنچانا چاہتا ہوں تمہیں۔ ایک وہ جو اتنا بڑا گناہوں کا ڈھیر ہے، میرا دستور یہ ہے کہ جنت ہے مقام طہارت، وہاں کوئی گناہوں کے رجس کے ساتھ نہیں جا سکتا بالکل، تو میں نے بھیجنا میں نے اس کو جنت میں ہے، تو میں کرتا ہوں اسے بیمار کر دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کا مداوع کرتا ہوں اس کے ذریعے سے، اور جو اس کے بیٹے بیٹیاں خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں ان کو، باپ بیمار پڑا ہوا ہے، ماں بیمار پڑی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اولاد کو موقع فراہم کرتا ہوں، اپنے حبیب کے ذریعے سے پیغام دیا کہ بدقسمت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے پھر جنت کی وارث نہ بن سکے۔ میں ان کی ماں باپ کی، ان بزرگوں کی بیماری کو ان کی اولادوں کے لیے، ان کے دوسرے عزیز و اقارب کے لیے اپنی رضا کے حصول کا وسیلہ بنا دیتا ہوں۔ یہ الہی نظام ہے، وہ ایسا محبت کرنے والا پروردگار ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان شناخت کو ٹھیک کریں، جو کچھ بھی اگر وہ دعا کریں شکوہ نہ کریں اس سے، فرمایا اگر وہ عطا کرے اس کا فضل ہے، ہم حقدار تو نہیں ہیں، اور اگر نہ دے، دعا قبول نہ کرے، یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ دعا قبول نہیں کرتا، جو چیز سوال کر رہا ہوں وہ نہ دے تو فرمایا کہ شکوہ مت کرو، یہ حکمت ہے اس میں کوئی۔ نہ جانے کتنے مال کے لیے سوال کرنے والے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ رو رو کے سوال کرتے ہیں پروردگارہ ترقی دے دے، پرموشن دے دے، 22ویں گریڈ میں چلا جاؤں، حضرت فرماتے ہیں لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان کی کوئی رمق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد نہیں کرنا چاہتا اس کے ایمان کو۔ حضرت فرماتے ہیں ملائکہ سے کہتے ہیں کتنا بھی گریہ و زاری کرے، کتنی فریاد کرے، کربلا جائے، اس کی بات نہیں سننا بالکل بھی، اسے یہ چیز بالکل نہیں دینی، اس لیے کہ یہ نادان ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز، یہ میں نے اس کو اقتدار دے دیا، یہ اس کے ایمان کو برباد کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ایمان بچانا چاہ رہا ہوتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہ میں دعائیں ادعونی استجب لکم، میرا وعدہ ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ ہاں ایک اور کوئی حاسد کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس حسد کی بلا اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے 22واں گریڈ دے دے، پہلے 21ویں گریڈ کی وجہ سے حسد کر رہا ہے، وہ حسد کی آگ آ رہی اس کی طرف، اب یہ کہتا ہے مجھے 22واں گریڈ دے دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بالکل نہیں دینا۔ وہ 22ویں گریڈ کی دعائیں کرتا ہے، وہ 22ویں گریڈ کے لیے تو قبول نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے یہ جو حسد کی آگ آ رہی نا، اس دعا کو ادھر لے آؤ، اس کے ذریعے سے اس مصیبت کو دور کر دو اس سے۔ اس کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اصل میں، کہ وہ کتنا مہربان پروردگار ہے۔ انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔